اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تحریف قرآن کے سلسلے میں ہم ایک اہم نکتے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ یہ کہ احادیث و روایات جو بظاہر تحریف قرآن کے اوپر دلالت کرتی ہیں، ان کے لیے ہم سرے سے ان احادیث کو تسلیم نہیں کرتے اگر وہ قابل تسلیم نہیں ہے۔ اگر قابل تسلیم ہے تو ہم ان کی توجیہ اور تعویل کرتے ہیں، جبکہ دیگر مکاتب ان احادیث کی روشنی میں ان الفاظ کو یا ان عبارات کو قرآن کا حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن کا حصہ تسلیم کر لینے کے بعد ایک نظریہ نسخ تلاوت کے تحت اس کو قرآن سے اٹھوا دیتے ہیں۔ ہم ان کو قرآن کا حصہ تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ ان روایات اور احادیث کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں متحرک اجتہاد ہے، کوئی بھی روایت اور کوئی بھی حدیث، کوئی بھی کتاب ہمارے ہاں حرف آخر نہیں ہے، ساری بات جو ہے قابل بحث و تبحیث۔ دوسری بات ہم نے عرض کیا کہ بہت سے روایات جو تحریف کے سلسلے میں ہیں، سینکڑوں روایات جو ہے وہ ایک جنبش قلم ہم مسترد کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے راوی جو ہے وہ کذاب، فاسد مذہب اور غلط راوی ہے۔ تیسری بات ہے وحی منزل اور قرآن میں فرق ہے۔ اگر کسی روایت میں ہے ہاکذا نزلت تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عبارت جو زائد ہے وہ قرآن ہے، وہ قرآن نہیں ہے، اگرچہ وحی منزل ہے، وہ حدیث کا حصہ ہو جائے گا، وہ حصہ، وہ فقرہ جو ہاکذا نزلت میں ہے۔ اس کی مثال ہم نے آپ کے لیے پیش کی تھی، مثلا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا عَمَّا أُمِرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا میں ہاکذا نزلت ہے، عَمَّا أُمِرْتُمْ کے ساتھ ہاکذا نزلت، تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے ہاکذا نزلت، لیکن جو نازل ہوا ہے وحی منزل اس میں عَمَّا أُمِرْتُمْ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ وحی ہے، قرآن نہیں ہے۔ پانچویں توجیہ ہوتا ہے شان نزول۔ ایک لفظ آیت کے اثنا میں رکھ دیا جاتا ہے شان نزول بیان کرنے کے لیے، وہ شان نزول بیان کرنے والا فقرہ قرآن نہیں ہوتا، وہ شان نزول ہوتا ہے۔ مثلا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور فی علی قرآن نہیں ہے، شان نزول ہے۔ ما انزل الیک فی علی ہمارے روایات ہے اور دیگر احادیث اور احادیث رسول مصادر فریقین سے ثابت ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ غدیر کے موقع کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ دوسری مثال ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر، اس کے ساتھ صلاۃ العصر کی بھی تلاوت کی گئی ہے۔ صلاۃ العصر جو ہے وہ شان نزول صلاۃ وسطی سے مراد صلاۃ عصر، یہ بتانے کے لیے صلاۃ العصر کی عبارت ساتھ جو ہے وہ ہے، یہ صلاۃ العصر جو ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے بلکہ صلاۃ العصر جو ہے یہاں پر موجود ہے روایت میں شان نزول بتانے کے لیے کہ صلاۃ وسطی سے مراد صلاۃ العصر ہے، یعنی حضرت عائشہ کے نزدیک صلاۃ عصر ہے، یا اس روایت کی روشنی میں صلاۃ العصر جو ہے وہ، ورنہ دیگر روایات کے مطابق جو ہے وہ صلاۃ وسطی صلاۃ ظہر ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال چھٹی توجیہ تحریف معنوی ہے۔ بہت سے روایات ہیں
اس روایات میں کہا ہے کہ قرآن میں لوگوں نے تحریف کی ہے، اس سے قرآن میں تحریف ثابت ہے، تحریف لفظی ثابت نہیں ہے، تحریف کی۔ اور روایات ہیں جس میں کہا ہے کہ اگر وہ روایت صحیح ہے، سندن درست ہے، اور اس میں یہ عبارت ہے کہ لوگوں نے قرآن میں تحریف کی ہے، تو ہم اس تحریف سے مراد تحریف لفظی نہیں لیتے، تحریف معنوی لیتے ہیں، اور تحریف معنوی کی دنیا قائل ہے۔ ہر مسلک، ہر مذہب جو ہے وہ قرآن کو اپنے عقیدہ اور اپنے مذہب اور اپنے نظریے کے مطابق جو ہے وہ کرتے ہیں، تفسیر و تعویل کرتے ہیں، اور یہ ایک قسم کی تحریف ہے۔ اس حساب سے ہمارے یہاں شیعوں میں بھی، سنی سب میں اس قسم کے روایت تحریف پر مشتمل روایت موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا لا يعرفون الا خطہ، لوگ قرآن کے خطوط کو، جو تحریر کو جانتے ہیں صرف، اور اس کی تفسیر کو نہیں جانتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں قرآن کے معنی اور مطلب میں قرآن سے مطلب اخذ کرنے میں تحریف کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے وَكَانَ مِن نَبْذِهِمُ الْكِتَابَ أَنْ أَقَامُوا حُرُوفَهُ وَحَرَّفُوا حُدُودَهُ، قرآن کو مسترد کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ انہوں نے حروف کی حفاظت ٹھیک ٹھاک کی، لیکن حدود کی تحریف کر دی، حرفوا حدودہ، فہم یرونہ ولا یرعونہ، روایت کرتے ہیں، رعایت نہیں کرتے۔ والجہال یعجبہم حفظہم للروایہ والعلماء یحزنہم ترکہم للرعایہ، فرمایا کہ جاہل جو ہے وہ ان کے روایت کے حفظ کو بہت پسند کرتے ہیں، اور کیا خوبصورت تلاوت کی ہے، کیا زبردست لحن ہے، کیا ادائیگی ہے، اور علماء کو اندوہناک کر دیتا ہے ترکہم للرعایہ، اسے رعایت قرآن کے ترک کرنے کی تو بہرحال اس قسم کے سینکڑوں روایت ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کی تحریف کی ہے معنوی، حرفوا حدودہ، حروفہ کی نہیں۔ ساتویں توجیہ جو ہے وہ قراءت ہے، ہمارے ائمہ اہل بیت کی بھی تو ایک قراءت ہے، بہت بعض آیات ہے، بعض اس میں ائمہ اہل بیت کی اپنی ایک الگ قراءت، اس طرح دیگر قراء میں قراء سبعہ، قراء عشرہ، قراء سبعہ مشہور ہے قراءتوں کے اوپر۔ ایک تفسیر البیان میں زبردست مباحث موجود ہے، وہ قابل مطالعہ ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود وغیرہ کی قراءتوں میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ نہیں، بعض قراءتوں میں ائمہ کو بھی اختلاف ہے، یہ قراءت اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ قراءت کے اختلاف جو ہے وہ تحریف نہیں کہلاتے، وہ قراءت کہلاتے ہیں۔ آٹھویں توجیہ تطبیق ہے۔ قرآن ایک ابدی معجزہ ہے، ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا معجزہ ہے۔ اس قرآن ایک کلیات قائم کرتا ہے، ان کلیات جو ہے قیامت تک جو ہے وہ مصادیق پر منطبق ہوتا چلا جاتا ہے، اور کبھی کوئی آیت کسی پر منطبق ہو، آیت کسی کے اوپر منطبق ہوتا ہے۔ اگر زمان نزول قرآن میں کوئی آیت کسی کی مدح پر نازل ہوئی ہے تو وہ اس آدمی تک محدود نہیں ہے، پھر اس آدمی کے ختم ہونے سے آیت بھی ختم ہو گئی۔ اور اگر کوئی آیت کسی کی مذمت میں نازل ہوئی ہے تو اس شخص کے جس کی مذمت ہوئی ہے اس کے ختم ہونے سے آیت ختم نہیں ہوتی۔ یہ مدح اور ذم کی آیت جو ہے اگرچہ کسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کی تطبیق قیامت تک جاری رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی اس کے ختم ہونے سے ساتھ جو ہے یہ آیت بھی ختم ہو، اور آنے والی نسلوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ یہ آیت فلاں شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو۔ یہ صرف ایک آدمی کے عصر رسول میں موجود ایک آدمی کے بارے میں مختص نہیں ہے، اگرچہ نازل ہوا ہے ایک شخص کے بارے میں کہ رسول اللہ نے بھیجا تھا، رسول کا نمائندہ بھی تھا وہ شخص، صحابی بھی تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی فاسق خبر لے آئے۔ یہ صرف اس شخص کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک کے لیے کوئی فاسق خبر دے تو اس کے اوپر چھان بین کرو اور اس کو قبول نہ کرو۔ یہ آج بھی ہے، کل بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ آیت جو ہے اپنے تطبیق میں ہمیشہ جاری رہے گا۔ اس لیے ہم یہاں پر تفسیر قرآن میں ایک کلیہ ہمیشہ قائم کرتے ہیں، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ یہ اعتبار کیا جاتا ہے لفظ کے عموم کا، نہ سبب نزول کے خصوصیت کا۔ سبب نزول کی خصوصیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، لفظ کے جاءکم فاسقون، فاسقون کا اعتبار کیا جاتا ہے، نہ اس شخص کا اعتبار کیا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ قرآن میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کے درمیان میں روایت میں آیا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا حَقَّ آلِ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ حق آل محمد قرآن نہیں ہے، حق آل محمد کیا ہے؟ تطبیق ہے۔ یہ آیت جو ہے قیامت تک کے لیے ہے، لیکن ان میں سے بہترین مصداق آل محمد کو ظلم کرنے والے جو ہے وہ بدترین ظالم ہے، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ اہم مصداق ہوتا ہے۔ 8 باتیں۔ 9ویں بات، یہ آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں، ہمارے ہاں زندہ اجتہاد ہے، ہمارے ہاں یہ ہے وہ ہے، اور آخر تک وہ تطبیق، یہ 8 چیزیں آپ نے بتائیں، ان 8 چیزوں کی روشنی میں ہم اس روایت کی توجیح کرتے ہیں۔ اس کا معنی تحریف لفظی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اور یہ ہے یہ ہے۔ ایک صاحب آئے سامنے، آپ کے بعض روایات کے اوپر تو یہ توجیحات جو ہے وہ درست ثابت ہوتی ہیں، لیکن بہت سی ایسی روایات بھی تو ہیں آپ کے پاس جن میں کسی ایک روایت پر یہ توجیح ثابت نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، آپ متحرک اجتہاد کہتے ہیں، آپ کے متحرک اجتہاد و مجتہدین اس روایت کے سند کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب صحیح کہتے ہیں، آج کے مجتہد بھی صحیح کہتا ہے۔ پھر متحرک اجتہاد کی وجہ سے ضروری نہیں کہ تمام روایت مسترد ہو، اجتہاد کا مطلب یہ ہے سب روایت مسترد ہو، نہیں ہے، بعض روایت مسترد ہوں گی نا، تو ایک روایت تعریف کے اوپر مشتمل ہے ایسی جو مسترد نہیں۔ اسی طرح ہم باقی توجیحات کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ توجیحات جو آپ نے بیان کی ہے وہ بعض روایات میں وہ توجیح قابل قبول نہیں ہوتی۔ کیا کریں گے آپ؟ جی ہمارے پاس آخری حربہ ہے، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اگر کوئی توجیح قابل قبول نہیں ہے، یہ روایت جو ہے کسی توجیح کو قبول نہیں کرتی، یعنی اس میں گنجائش نہیں کسی قسم کی توجیح، اتنا صریح ہے، کسی قسم کی تعویل اور کسی قسم کی ترجیح کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ یہ اس وقت ہمارا آخری حربہ ہے، وہ استعمال کریں۔ وہ کیا ہے آخری حربہ؟ وہ کہتے ہیں یہ مخالف قرآن، متصادم با قرآن ہے، مسترد کر دیتے ہیں اور دیوار پر دے مارتے ہیں آپ اس روایت۔ یہ آخری حربہ ہے۔ اس سے پہلے ہم توجیح کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، قابل توجیہ ہے، قابل تعویل ہے تو ٹھیک، اور اگر قابل توجیہ اور قابل تعویل نہیں ہے، ہم اس کو مخالف صریح قرآن سمجھ کر اور ہمارے ثوابت یعنی مسلمات کے ساتھ متصادم قرار دے کر ہم اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔
چنانچہ ہمارے پاس اس قسم کے بہت سے روایات اور احادیث، ان علی کل حق حقیقہ وعلی کل صواب نورا فما وافق کتاب اللہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ فدعوہ. یہ رسالۃ المآب سے حدیث ہے. ہر حق پر ایک حقیقت اور ہر صائب بات پر ایک روشنی ہوا کرتی ہے. بس جو کتاب خدا کے مطابق ہو اسے اخذ کرو، جو کتاب خدا کے مخالف ہو اسے مسترد کر دو. امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، یہ بھی حدیث رسول ہے، راوی امام محمد باقر ہے. لا تصدق الینا الا ما وافق کتاب اللہ و سنت نبیہ. ہماری طرف ان احادیث کے طرف سے ان احادیث کی تصدیق کرو جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہوں، اور کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہے ان کو مسترد کر دو. اور امام جعفر صادق نے فرمایا فما وافق کتاب اللہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ فدعوہ. جو کتاب خدا کے مطابق ہو اسے اخذ کرو، جو کتاب خدا کے مخالف ہے اسے رد کر دو. اذا كانت الروایت مخالفۃ للقرآن، امام رضا فرماتے ہیں کذبتها، جو روایت قرآن کریم کے مخالف ہو میں ان کی تکذیب کرتا ہوں. یہ ہو گئے نو قسم کا علاج جو روایات کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اور آخر میں اگر کوئی بھی تعویل اور توجیہ نہیں ممکن تو ہم اس کو مسترد کر دیتے ہیں. یہ ہمارا موقف ہے، صریح موقف، علمی موقف، واضح موقف ہے، جس کے اوپر کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. اور اس کے اوپر جو ہے تمام ہمارے علماء کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اتفاق. یہاں پر ایک مسئلہ رہتا ہے، جو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور ادھر آپ کے ایک محدث نے تو اس موضوع پر ایک کتاب لکھ ڈالی، فصل الخطاب. محدث نوری، محدث بھی ہے، محدث نوری نے ایک مستقل کتاب لکھ ڈالی کہ قرآن میں تحریف واقع ہوئی ہے اور اس میں سینکڑوں احادیث بیان کی ہے. اس کا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب یہ ہے حضور ایسا واقعہ صرف ہمارے ہاں پیش نہیں آیا، ایسا واقعہ آپ کے ہاں بھی پیش آیا ہے. یعنی اگر معترض جو ہے وہ آپ کے ہاں بھی پیش آیا ہے، معترض اگر مسلمان ہے تو ہم اسے آپ کے ہاں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے جیسے ہمارے ہاں پیش آیا ہے. ہمارے ہاں کسی نے فصل الخطاب کے نام سے کتاب لکھی اور آپ کے ہاں کسی نے الفرقان کے نام سے کتاب تحریر فرمائی. ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں میں بھی پھر اس کتاب کے محتوا اور مضمون میں فرق ہے. ہمارے ہاں قرآن میں کمی اور بیشی کا ذکر ہے اور آپ کے الفرقان میں پورے کل کے کل قرآن مخدوش کرنے کا ذکر ہے. پڑھے کتاب، اس میں بھی اس کی نوعیت میں فرق ہے. فصل الخطاب نے کہا کہ قرآن میں تبدیل تغییر ہو گئی ہے، یعنی قرآن کی بعض آیات میں ہر سورے میں آیت کی نشاندہی کی ہے کہ اس سورے میں اتنے آیت، اس سورے میں اتنے آیت، اس سورے میں اتنے آیت میں آیتوں میں تحریف تبدل ہو، باقی قرآن ٹھیک ہے. الفرقان نے کہا سب کے سب قرآن مخدوش. پڑھیں آپ الفرقان. جامعۃ الازہر نے الفرقان کو وہ کیا، بین کر دیا. جامعۃ الازہر کے کلیت الشریعہ استاد علامہ شیخ محمد مدنی لکھتے ہیں، یہ وہ ارشاد فرمایا یہ کہنا کہ امامیہ قرآن میں کمی واقع ہونے کے قائل ہے معاذ اللہ درست نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں بھی کچھ روایات ایسی ملتی ہے جیسے ہمارے ہاں ملتی ہے. دونوں فرقوں کے اہل تحقیق اس قسم کی روایات کو مسترد کرتے ہیں
چنانچہ شیعہ امامیہ یا زیدیہ میں کوئی تحریف کا قائل نہیں، جیسا کہ اہل سنت کے ہاں بھی کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے۔ ایسے روایت کا مشاہدہ کرنے کے لیے جنہیں ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، علامہ سیوطی کی کتاب الاتقان کا مطالعہ کریں، وہاں بڑی روایتیں ملتی ہے تحریف قرآن پر مشتمل، جیسے ہمارے بہار میں ملتی ہے، ادھر الاتقان میں ملتی ہے۔ اور ایک مصری صاحب نے تو سن 1948 میں ایک کتاب لکھ ڈالی جس کا نام الفرقان رکھا۔ یہ کلیت الشریعہ کے علامہ استاد شیخ محمد مدنی لکھ رہے ہیں، اور یہ ان کی عبارت نقل کر رہا ہوں، یہ جس کا نام الفرقان رکھا ہے، اس کے مؤلف نے اس کتاب کو غیر معتبر، غیروں کے داخل کرتا اور مردود السند روایت سے پر کیا ہے، اور ان روایت کو اہل سنت کے ہی مصادر و مآخذ سے نقل کیا ہے۔ چنانچہ جامعۃ الازہر نے اس کتاب کی ضبطی کا مطالبہ کیا اور اس کتاب کے فاسد اور باطل ہونے پر دلائل قائم کیے، چنانچہ حکومت نے اسے منظور کر لیا اور کتاب ضبط ہو گئی۔ مؤلف نے تاوان کے لیے دعویٰ دائر کیا تو عدالت نے اس کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا۔ تو کیا اس کتاب کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے اہل سنت قرآن کے تقدس کے منکر ہے؟ علامہ محمد مدنی لکھتے ہیں، اور نقص در قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں، صرف ایک روایت کی بنا پر یا فلاں شخص کی تالیف کردہ کتاب کی بنا پر۔ شیعہ امامیہ کا حال بھی کچھ اسی طرح ہے۔ ایک تو جواب یہ ہے۔ ثانیاً جواب یہ ہے، فصل الخطاب میں درج روایت سب شیعی روایت نہیں ہے، اس میں شیعی روایت بھی ہے اور سنی روایت بھی ہے۔ ہمارے اخیراً مرحوم ہو گئے آیت اللہ سید عسکری نے ان روایتوں کو جدا کیا ہے، فصل الخطاب میں موجود روایت کو جدا کر کے دکھائیے، دیکھو یہ اتنی روایت شیعوں کی ہے اور اتنی سنیوں کی روایت ہے فصل الخطاب میں۔ صرف فصل الخطاب جو ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، فصل الخطاب دونوں کی طرف سے ہے، شیعوں کی طرف سے بھی سنیوں کی طرف سے، بھائی معنی اس میں دونوں طرف سے کی روایت موجود ہے، لہٰذا الفرقان میں صرف سنی مصادر سے روایت ہے، اس کے ہم کہہ سکتے ہیں الفرقان ہماری طرف سے نہیں ہے، لیکن فصل الخطاب آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہماری طرف سے نہیں، اس میں دونوں کی طرف کی روایتیں موجود۔ ثالثاً اس میں اصول روایت سے متصادم، جیسا کہ پہلے کہا ہے، بہت سارے روایت جو ہمارے نزدیک مردود ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے۔ ثالثاً چنانچہ پہلے ہم نے ذکر کیا ہے، اور پھر رابعاً یہ ہے کہ اس کو ہمارے علماء نے اس کے زمانے میں فوراً رد کر دیا ہے۔ علامہ محمد حسین شہرستانی نے حفظ الکتاب شریف ان شبہت القول بالتحریف کے نام سے فصل الخطاب کا رد لکھ دیا۔ علامہ محقق شیخ محمود تہرانی نے کشف الارتیاب فی رد فصل الخطاب کے نام سے اس کے زمانے میں محقق اور مدلل کتاب لکھ کر کے رد کر دی کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہماری اصلاً نمائندگی نہیں کرتی، اور اس کتاب کے محتوا کے ہم اصلاً ہمارا مذہب ذمہ دار نہیں ہے، اس میں چونکہ دونوں کیا ہے شیعہ سنی دونوں مصادر سے۔ ابھی میں نے عرض کیا علامہ عسکری نے القرآن و روایات المدرستین نامی کتاب، اس کتاب کا مطالعہ کریں آپ لوگ، القرآن و روایات المدرستین، مدرسۃ الشیعہ، مدرستین سے مراد مدرسۃ الشیعہ و مدرسۃ سنہ، سنی مدرسہ، سنی اسکول آف تھا، اور شیعہ نظریے کے دونوں نظریے کے مطابق جو ہے وہ اس میں موجود ہے، فصل الخطاب میں ان کو جدا کیا ہے، روایات القرآن الکریم و روایات المدرستین۔ الکتاب الثالث ہے ان کی تیسری کتاب ہے قرآن کے موضوع کے اوپر، وہ قابل مطالعہ ہے، لہٰذا فصل الخطاب ہم ذمہ دار نہیں بنتے اصولاً، جس طرح آپ الفرقان کے ذمہ دار نہیں بنتے۔
جس طرح آپ کا الفرقان آپ کے مذہب مکتب کی نمائندگی نہیں کرتی، اسی طرح فصل الخطاب بھی ہمارے مذہب و مکتب کی نمائندگی نہیں کرتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔